تو جلوس کے موقع پر جتنے بھی لوگ جائیں گے ان کو بالکل باوضو ہونا چاہیے، سر پر ٹوپی ہونا چاہیے، عمامہ شریف ہو تو اور بہتر ہے، رومال وغیرہ ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی کر کے جانا چاہیے، درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور یہ میسیج اور یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے کہ یہ امن و شانتی والا مذہب ہے، اور امن و شانتی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس جا رہا ہے۔ اس جلوس کو دیکھ کر کے لوگوں کو اسلام سے نفرت کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے محبت کرنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ حاضرین کو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم شاہد حسین اشرفی اس وقت مسجد اشرف نگر اشرف المساجد کے صحن سے میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ خطیب و امام اشرف المساجد عبدالغفار اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم عبدالغفار اشرفی صاحب سے جشن ولادت آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیاریاں اور کس طرح سے ہم آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں، آئیے ہم امام و خطیب عبدالغفار اشرفی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام برادران اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جناب شاہد بھائی اشرفی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے متعلق اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے منانا چاہیے، اس طرح کے سوالات آپ نے فرمائے ہیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تیاریاں ہیں، ہم علماء اہل سنت و مشائخین اہل سنت و سادات اہل سنت کی طرف سے ہمیشہ اپنی عوام کو یہ ہم لوگ بتاتے رہے ہیں، سکھاتے رہے ہیں کہ عید میلاد النبی ہو یا کوئی دوسری اور عید ہو یا اسلامی کوئی بھی تہوار ہو، یہ سنت کے مطابق ہم سبوں کو منانا چاہیے۔ شریعت میں جن جن چیزوں کے کرنے کی اجازت موجود ہے، اسی حساب سے ہم سبوں کو اپنے ہر تہوار کو منانا چاہیے اور ہر عید کو منانا چاہیے۔ بہرحال عید کی اور جشن عید کے موقع پر جو ہمیشہ سے تیاریاں چلی آ رہی ہے، یہ ہے کہ مساجد یا مدارس یا خانقاہوں کو یا مسلم آبادیوں کو جھنڈیوں کے ذریعے سے اور لائٹنگ کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دن جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہیں تقاریر کا پروگرام یا کہیں دیگ فاتحہ وغیرہ کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی انجمن اشرفیہ اشرف نگر کے زیر اہتمام یہ سب تیاریاں چل رہی ہے۔ رستے سجائے جا چکے ہیں، لائٹنگ وغیرہ کا آج کل ہی کے اندر انشاءاللہ اہتمام ہو جائے گا، اور یہ سب جو ہے یہ سنت کے مطابق اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسے کچھ لوگ بدعت یا ناجائز یا ممنوع یا شرک وغیرہ تک کے بھی فتوے لگا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں، پڑھ لکھ کر کے بھی وہ قرآن حدیث اور اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور مذہبی
فکر و سوچ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز جائز ہے اسے جائز انہیں بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے، ان کی ولادت شریف ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے خود جھنڈے گاڑنے کا اہتمام فرمایا تھا، جیسا کہ تواریخ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جھنڈا دنیا کے قلب یعنی کعبہ شریف کی چھت کے اوپر گاڑا گیا تھا، اور ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا، اور ایک مغرب میں آپ کی ولادت کے موقع پر جھنڈا نصب فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں اس دنیا کا خالق ہوں، مگر اس دنیا کا میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے، اور ان کے پیدائش کے موقع پر جھنڈا گاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوری دنیا میں نے اپنے محبوب کی مملکت میں دے دیا ہے، اپنے محبوب کی سلطنت میں دے دیا ہے۔ بہرحال انہی تاریخوں سے اور بزرگان دین کے بے شمار اطوار اور کردار سے یہ ثابت ہے کہ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جھنڈی لائٹنگ، جھنڈے وغیرہ کا جلوس کا اہتمام کرنا چاہیے، دیکھ فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، میلاد شریف کے بزم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور غریب مسکین وغیرہ کا ایسے موقع پر خیال کرنا چاہیے، اور کثرت سے نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ہو سکے تو روزے بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی عبادت کی جتنی کوالٹیاں ہے ان تمام عبادتوں کی کوالٹیوں کو کرنا چاہیے۔ یہ بہت مبارک دن ہے، مسعود دن ہے۔ ایسے دعا میں جو بھی اچھے کام کیے جاتے ہیں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ اس کا دنیا و آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ امام صاحب بہت بہترین طریقے سے آپ سمجھا رہے تھے ہمارے ناظرین کو، لیکن ایک سوال ہے امام صاحب کہ یہ جو حالات ہے ابھی ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کے حالات اس طرح سے ناساز ہیں کہ ہم جشن منانے میں ہمیں کس طرح کی احتیاط برتنی چاہیے، یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو بڑا مہربانی ہوگا۔ خاص کر کے جلوس کے وقتوں میں، چاہے جلوس سرکار ہو یا جلوس غوثیہ ہو یا اور دیگر موقعوں کے وقت میں جلوس جو نکالے جا رہے ہیں محرم شریف 10ویں محرم شریف کے وقت میں، تو اس میں ہمارے نوجوان لوگ جو ہے کچھ اپنے کردار سے اور اپنے اپنی حرکتوں سے ایسا ناخوشگوار کام انجام دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں یا مسلمان کو بدنام کرتے ہیں۔ حالانکہ ان نوجوانوں کو، ان جوشیلے نوجوانوں کو بھی ہم لوگ ہمیشہ ائمہ کرام مسجدوں کے ذریعے، مسجدوں کے ممبر کے پاس سے، اور علماء کرام خطباء اسلام اپنے اسٹیجوں کے ذریعے سے ہمیشہ ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں خوشی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے منانا چاہیے۔ تو جلوس کے موقع پر جتنے بھی لوگ جائیں گے ان کو بالکل باوضو ہونا چاہیے، سر پر ٹوپی ہونا چاہیے، عمامہ شریف ہو تو اور بہتر ہے، رومال وغیرہ ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی کر کے جانا چاہیے، درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور یہ میسیج اور یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے کہ یہ امن و شانتی والا مذہب ہے، اور امن و شانتی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس جا رہا ہے۔ اس جلوس کو دیکھ کر کے لوگوں کو اسلام سے نفرت کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے محبت کرنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگ بزرگوں کی ہدایتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر جلوس میں شریک ہوتے ہیں، اور جلوس کی اہمیت اور افادیت اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر جلوس میں شریک رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے بہتر لوگوں کے درمیان میسج ہمارا جا سکتا ہے۔ بہت بہترین امام صاحب نے سمجھایا، بہت بہترین طریقے سے بتایا۔ امام صاحب قرآن پاک کے ایک کوٹیشن میں بول رہا ہوں، اگر آپ اس کوٹیشن کو اور بہترین طریقے سے اس کے معنی لوگوں تک پہنچا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ کہ کوٹیشن یہ ہے کہ وما ارسلنا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ آپ ہمارے اس قوم کے رہنماؤں سے اور قوم کے ہمارے نوجوانوں سے اور ملک کے تمام نگر واسیوں سے، تمام لوگوں سے آپ اس کوٹیشن کے مادھیم سے ایک اچھی میسج دیجیے۔ بہرحال بہت اچھا ہمارے ماسٹر شاہد اشرفی صاحب نے بہت اچھا سوال فرمائے ہیں، اور قرآن میں جو ایک آیت ہے اور بہت عظیم آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمان ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جو اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں تو ایک قوم کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پورے عالم والوں کے لیے بھیج رہا ہوں، تو وہ آپ جو ہے پورے عالم والوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ جیسے مثال یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے کان کو چیل لے جا رہی ہے، تو لوگ چیل کی طرف بھاگ رہے ہیں، کان چھو کر کے دیکھ کر کے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی کان چھو کر کے دیکھ لیں، اگر کان اپنے پاس ہے تو چیل نہیں لے جا رہی ہے، بلکہ چیل لے جانے کی یہ افواہ عام ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میں تمام قوم کے دانشوروں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، مدبروں سے، مفکروں سے میں گزارش کروں گا کہ اسلام کو آپ لوگ مطالعہ کیجئے، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اسلام وہ نہیں جو لوگ غلط کر رہے ہیں اس کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے نوجوان غلط حرکتوں میں کبھی کبھی پڑھ کر کے اس کا میڈیا کے ذریعے سے اجاگر ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ حاشا وکلا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام قرآن کے اندر موجود ہے، اسلام حدیث کے اندر موجود ہے، اسلام شریعت کے اندر موجود ہے، اسلام بزرگوں کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ آپ بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کی حقیقت اور اسلام کی حقانیت انشاءاللہ آپ کے سامنے اجاگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ جو یہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے اور شانتی کا مذہب ہے، پریم کا مذہب ہے، اس میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ مل کر کے رہیں، امن کے ساتھ رہیں، ملک کے حالات کو خراب کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ملک کو جوڑنے کی کوشش کریں، ملک کو ترقی اور ملک کی تعمیر وغیرہ کے تعلق سے سب لوگ سوچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہم لوگوں کا ہندوستان ملک مہان تھا اور مہان ہے، انشاءاللہ مہان رہے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کی کیا طاقت ہوتی ہے، سب لوگوں کے ایک ساتھ ہونے کی کیا طاقت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں سے ہو آیا ہے کہ ایک اگر لاٹھی کا گٹھا لایا جائے اور ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو توڑو، تو ایک ایک لاٹھی کو آسانی کے ساتھ کوئی توڑ پائے گا، لیکن اسی کا اگر بوجھا بنا کر کے کسی سے کہا جائے کہ اس کو توڑو تو یقین جانیے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو اس ملک کے برابر کے شریک ہے، برابر کے حصے دار ہے اور سب اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر ہم لوگ سب اپنے ملک کی تعمیر ترقی کے لیے ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے ہم لوگ محنت کریں گے اور ہم لوگ سوچیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کو کوئی نہیں توڑ سکے گا اور اس ملک کا کوئی بال بھی بقا نہیں کر سکے گا۔ ہم سبوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پڑھیے، صحیح ڈھنگ سے پڑھیے اور انصاف کی نظر سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے اسلام کو بھی آپ پڑھیے اور انصاف کی نظر سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو اسلام کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، اسلام ایک عمدہ مذہب آپ کے سامنے بھی ایک دم ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ امام و خطیب مولانا عبدالغفار صاحب نے ہمارے چینل کے ذریعہ ہمارے ملک واسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی بہت بہترین میسج دیا ہے۔ انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ آپس میں قدم سے قدم ملا کر ملک کی رہنمائی کریں گے تو یہ ایک مثال بن جائے گا، اور اسی مثال کو ہم
پوری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو اگر سچی طریقے سے ان کے محبت کے کردار کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپسی نا اتفاقیوں کو بھول جانا ہی ہمارے زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ یہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔